إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، اور نہ ہی وہ ایک طویل مدت زندہ رہنے والے تھے۔ اب ہم نے جناب مسیح کو آسمان پر چڑھایا ہوا ہے۔ سورہ مائدہ جو ہے کھل کے کہہ رہی ہے کوئی فوت ہو چکا ہے۔ شاہ جی آپ سو رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے منہ دھو کے آئیے۔ ما کانوا خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ انسانی جسم جو ہے، انسان جو ہے اتنی دیر زندہ رہنے والا میں نے بنایا ہی نہیں۔ کئی ہزار سال گزر جائیں اس کو، سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں آخری آیات میں کھل کے بتا دیا کہ مسیح سے پوچھا جائے گا جب قیامت میں، کیا تو نے ان سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو دو اور خدا بنا لے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے کہا ہوتا پروردگار تجھے پتا ہوتا۔ کیا تو گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ میں نے یہ لوگ ایسے کہا؟ تو نے جب مجھے موت دے دی، تو نے جب مجھے فوت کر دیا، تو اس کے بعد تو ہی ان کے حالات کو جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ ہمارے علماء تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اوپر ہیں وہ، قیامت سے پہلے آنا۔ جی جی جی، لیکن قرآن نہیں مانتا اس بات کو۔ وما کانوا خالدین، حدیث بھی نہیں ہے کوئی اس بارے میں۔ اب پھر بعد میں بات ہوگی۔ احادیث جتنی بھی ہوں، کتاب اللہ کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اس کو سچ کر دکھائے۔ جو اللہ کے عذاب کے وعدے تھے وہ سچ کر دکھائے، اور پھر جب وہ عذاب آئے فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو نجات دی۔ وَمَن نَشَاء، اور جن کو ہم نے نجات دینی چاہیے ان کو نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے نکل جانے والوں کو، یعنی سرتابی میں، سرکشی میں حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب۔ یہ کتاب کوئی طلسم ہوش روا تو نہیں ہے، یہ کوئی دیو مالا تو نہیں ہے، مائتھالوجی تو نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ کسی اور مخلوق کے ہوائی مخلوق کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے ہی مسائل ہیں۔ جن مسائل میں، جن مشکلات میں تم مبتلا ہو، انہیں کا حل بتاتی ہے، تمہیں ایک آزاد زندگی دیتی ہے، ہر ایک کی غلامی سے نجات دیتی ہے۔ تمہارے مسائل ہیں، یا غلاموں سے پوچھو یہ آزادی نہیں چاہتے، یا کنیزوں سے پوچھو کیا یہ آزادی نہیں چاہتے، جو سود خوروں کے مقروض ہیں ان سے پوچھو کیا وہ سود سے نجات نہیں چاہتے۔ تم بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہو، یتیموں کو منحوس سمجھتے ہو، ان سے ذرا پوچھو وہ سرپرستی نہیں چاہتے۔ یہ جو تمہارے مسائل ہیں یہ انہی مسائل کا تو حل ہے۔ یہ کوئی ہوائی مخلوق میں قصے کہانیاں تو نہیں سناتی۔ انہوں نے جناب بندہ بھیجا ولید بن مغیرہ کو، یا کس کو نام سے نکل گیا، ایران بھیجا، رستم و اسفندیار کی داستانیں وہاں سے لے کے آیا۔ مجروں کی محفلیں سجائی گئی تاکہ لوگ محمد کی بات نہ سنیں۔ اس طرف یہ زیادہ اسے دلچسپ کہانی ہے۔ حارث نام تھا، حارث نام تھا، نضر بن حارث، نضر بن حارث کو بھیجا۔
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے مسائل پر بات ہے، افلا تعقلون، پڑھ کے تو دیکھو، اپنا ذہن جو ہے نا، مائنڈ جو ہے اس کو تو اپلائی کرو، ویسے ہی تم اس سے نفرت کر رہے ہو۔ اس میں انسانی مسائل کا حل ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اس کو بھی نہیں دیکھتے تو پھر تاریخ پر نگاہ ڈالو، ہم نے بہت سی بستیوں کو کانت ظالمتاً، جو ستمکار تھیں، ان کو مٹا دیا ہے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد نئے لوگ پیدا کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام جتنے ایمان لائے تھے وہ بچ گئے کشتی میں، باقی سارے فنا کر گئے۔ حضرت ہود کی قوم عاد جو بڑی لائق فائق اور بڑے لمبے جسموں والے تھے، بڑے تمدن انہوں نے تعمیر کی ہے، وہ مار دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، جو ایمان لائے تھے وہ بچا دیے گئے۔ اسی طرح صالح کی قوم، اسی طرح لوط کی قوم، یہ نہیں دیکھتے۔ یہ تو انبیاء کا سلسلہ بند ہوا ہے تو آبادی بڑی ہے لوگوں کی، ورنہ تو آبادی کا دباؤ بہت کم تھا۔ اگر اب بھی انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا تو اتنی آبادی نہ ہوتی دنیا کی۔ بھائی عذاب جو آئے پاکستان کی آبادی 5 کروڑ آبادی ہے، پچھلے 40 سالوں سے گاندھی کا فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون، جب انہوں نے ہمارے عذاب کی نشانیاں دیکھی، اس کو محسوس کیا، پھر لگے اس سے بھاگنے، پھر ایمان لانے لگے۔ ہاں یہ نبی سے نہیں کہتا، لیکن پھر اب ایمان لانے کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایمان بالغیب ہے جو بچا سکتا ہے۔ بے شک لا ترکضوا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا اب مت بھاگو، تم عذاب سے آگے بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ واصف علی واصف نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ جب چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ اللہ اکبر، اب آسمان گرنے لگا ہے، اب مت بھاگو۔ ہاں بے شک لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا، پلٹ آؤ، واپس آؤ، الی ما اترفتم فیہ، اپنے پورا سائش گھروں میں۔ اور یہ بڑے تم نے محنت سے گھر بنوائے تھے، بڑی ان کی ڈیکوریشن کرائی تھی، آپ ان کو چھوڑ کر بھاگتے تھے۔ واپس آؤ ان گھروں میں، آرام سے صوفوں پر بیٹھے، قالینوں پر بیٹھے، وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے گھر، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی اس بات کا، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بے شک ہم لوگ بے انصاف تھے، ہم لوگ ظالم تھے، ہم نے نبیوں کی دعوت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے اس پر غور و فکر نہیں۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہیں گے ہم ظالم تھے،
اور وہ یہ کہتے رہے اور ان کی فصل کٹتی رہی اور ڈھیر ہوتی رہی. ان کے یہ پکارتے پکارتے اب یہ پکارنے کا فائدہ نہیں، بے شک اب یہ توبہ کا فائدہ نہیں تھا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے اس کو کھیلتے ہوئے.